کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ کتاب یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیاتوں کی تفصیل کی گئی ہے، لقوم یعلمون، اور علم والوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے۔ کتاب اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں چند مضامین کو ذکر کیا جائے، اور قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے، بلکہ لا ریب کتاب ہے۔ اس میں اولین سے لے کر آخرین تک سب کے سب، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک سب کی باتیں قرآن میں ملیں گی، سب کے قصص و واقعات قرآن میں ملیں گے۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ کتاب، یہ کلام ایسا ہے، یہ تمام انواع اقسام کا جامع ہے۔ جس قسم کی چیز کو تلاش کرنا ہو تو قرآن میں دیکھ لو، جس چیز کو تلاش کرنا ہو تو وہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ تمام انواع اقسام کا جامع بھی ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں، قرآن سے تعلق توڑنا نہیں ہے، قرآن سے تعلق جڑا رہے گا، رحمان سے تعلق جڑا رہے گا۔ اس قرآن مجید کی فرقان حمید کے اندر فرمایا آیات کی تفصیل ہے۔ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہے، وہ بھی اسی قرآن میں ذکر ہے۔ بعض آیاتوں میں اس کے وجود پر دلائل ہیں، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ بعض آیات اس کی توحید پر دلائل ہیں، وہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ بعض آیاتوں میں نبیوں رسولوں کی ضرورت اور صفات کو بیان کیا گیا ہے، وہ بھی قرآن میں ملے گا۔ بعض آیات میں احکام شریعہ کا ذکر ہے، وہ بھی اسی قرآن میں۔ بعض آیات میں قیامت کا ذکر ہے، حشر کا، نشر کا، اس پہ دلائل قائم کیے گئے ہیں، وہ بھی آیات اسی قرآن کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے، ہر آیت کی تفسیر اسی کتاب میں ہے، اسی قرآن میں ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان پہ مبعوث فرمایا۔ اور سرکار جب تشریف لے کر آئے تو سارے اہل عرب تھے، ان کی زبان بھی کیا تھی؟ عربی تھی۔ تو قرآن عربیہ، یہ قرآن بھی کیا ہے؟ عربی ہے۔ اب جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ کہف کو، تو اس میں ذکر آتا ہے استبرق، جس کا معنی ہے ریشم۔ یہ استبرق، یہ لفظ جو ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ آگے دیکھیں سورۃ ہود کے اندر لفظ ہے سجیل، سجیل کا معنی کنکر، یہ لفظ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ پھر آتا ہے مشکاہ، مشکاہ، اس کا معنی تاک، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے۔ قسطاس، یہ بنی اسرائیل میں ہے سورت کے اندر، اس کا معنی ترازو، یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ پھر دیکھیں تور، تور، لفظ تور بھی قرآن میں آیا ہے۔ اس تور کا معنی پہاڑ، یہ تور سریانی زبان کا لفظ ہے۔ تندور، یہ تندور زبان ہندی زبان ہے، جو ہم بول رہے ہیں ہندی زبان، اردو زبان کا لفظ ہے۔ تو جب ان الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں، یہ استبرق، سجیل، مشکاہ، قسطاس، تور، تندور، تو یہ سارے الفاظ قرآن میں ہیں، اور قرآن کہتا ہے قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ تو پھر یہ کیوں باقی لفظ ذکر کیے گئے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا تو جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ لغت میں مداخلت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ لغت میں مداخلت کر رہے ہیں۔ جیسے ایک بندہ زبان بول رہا ہو، انگریزی بولتا بولتا ایک تو لفظ اردو بھی بول جاتا ہے۔ ایک بندہ پنجابی زبان میں گفتگو کر رہا ہے تو بعض اوقات بولتے بولتے دو چار لفظ انگلش کی بھی بول دیتا ہے، بولتا ہے نا۔ تو الفاظ کا مداخلت کرنا، اس بنا پر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ دوسرا قول کہ ہر چند الفاظ دوسری زبانوں کے تھے، لیکن جب عربوں نے اپنی زبان کو استعمال کیا تو ان الفاظ کو عربوں نے قبول کر لیا۔ یعنی یہ سارے کے سارے الفاظ اور دیگر الفاظ اور زبانوں کے تھے، لیکن عرب والوں نے بھی ان کو قبول کیا اور اپنی زبان کا حصہ بنا دیا ہے۔
جب عرب میں بولے گئے ہیں نا، تور بولا گیا، سجیل بولا گیا، استبرق بولا گیا، جو الفاظ ذکر کیے ہیں اس سے اور بھی الفاظ ہیں، عربوں نے بولے تو ان کی زبان نے قبول کیے تو یہ بھی الفاظ عربی ہو گئے، اس لیے اس کو ان میں ذکر کیا گیا ہے کہ عربوں نے ان کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمارے کریم ہم سب کو قرآن کے ساتھ والہانہ محبت نصیب فرمائے۔